ماخوذ از کلیات نثر حالی جلد 2. ماخوذ از کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ کلیات نثر حالی سے لیا گیا ہے اور جلد 2 سے لیا گیا ہے. مشق پر آ جاتے ہیں. درجہ سوالات کے جوابات دیجیے. ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ یہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. ہمدردی کا لفظ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ہم اور درد. ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ہمدردی سے مراد ہے ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا غیر ارادے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ. مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے. تو یہ کیا ہے؟ ہمدردی سے مراد مثلاً ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے. انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو انسانوں کی بقا ہی یعنی زندگی کی بقا یعنی زندگی کا رواں دوا رہنا ہی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. کاروان حیات پوری دنیا کا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. لوگ زندہ رہنا چھوڑ دیں گے. یعنی اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اتنی زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہو اور کوئی دوسرا اس کا مداوا کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی تکلیف کو دور کرنے والا نہ ہو، تو لوگ اب ہمارے ہاں تو یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. اور اگر یہ جذبہ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ذریعے ہی کیا ہوتی ہیں؟ حل ہوتی ہیں. ایک شخص اگر تکلیف میں ہے تو دوسرا اس کو حل کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، تو وہ مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ حل ہوتے ہیں. تو یہ ہمدردی کا جذبہ تو زندگی کو اس دنیا کی زندگی کو چلانے میں مددگار ہے اور زندگیوں میں خوشیاں لانے میں بھی مددگار ہے، تکالیف کو دور کرنے میں مددگار ہے. تو اگر یہ جذبہ نہ ہو تو لوگ یہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے. لوگوں کا زندہ رہنا ہی کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. اور وہی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمارا جو یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے کہ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ یعنی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. تو یہ ہمدردی کا ہونا لازمی ہے. کن خیالات نے دنیا کے تنزل و ترقی پر اثر کیا ہے؟ اب اس میں صرف 2 ہی خیال ہیں جس نے یا تو ترقی کی طرف مائل کیا ہے یا تنزلی کی طرف. اس میں صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل و ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، منفی سوچ کہلاتی ہے یہ. اور ایسے لوگ جو خود غرض ہوتے ہیں یا پھر وہ کاہل ہوتے ہیں تو وہ سست ہوتے ہیں، کام زیادہ کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے کا نتیجہ یہ ہوگا کچھ نہ ہوا، یعنی پہلا شخص تو کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر واقعی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو دوسرا خیال ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور پھر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے عجائبات اور انوکھی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پورا ملک اس سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ 2 جو اثرات ہیں، 2 خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے. حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیں. اس میں بھی 2-3 مثالیں انہوں نے یہاں پر دی ہیں. بطخوں کے غول کی مثال دی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چونٹوں کی مثال دی ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو کوے کی مثال دی تھی، اب اس میں سے آپ جو ہے وہ کوئی 2 مثالیں دے سکتے ہیں یہاں پر. جیسے انہوں نے یہاں پر بطخوں کے غول کی مثال دی ہے اور اس کے علاوہ چیونٹیوں کی مثال دی ہے. درجل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. ہمدردی ایک خاصیت ہے. اب کیسی خاصیت ہے؟ قدرتی، مصنوعی، نمائشی، تجارتی. یہ قدرتی خاصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمدردی ہمارے اندر اپنی مخلوق کے اندر ڈالی ہے. اپنی ضروریات میں سے دوسرا ہے بے ہے. اپنی ضروریات میں سے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کون؟ پرندے، انسان، چوپائے، فرشتے. انسان، ہم انسان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کس کی اصل سے بے خبر نہیں ہے؟
ہمدردی کی، خود غرضی کی، مجبوری کی، دوستی کی، ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہے۔ زمانہ بھی طرح طرح کے دال ہے، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے، کس طرف؟ دوستی کی طرف، ہمدردی کی طرف، مروت کی طرف، زندگی کی طرف، ہمدردی کی طرف۔ قوم کی مثال ہے قوم کی مثال، قوم ایک مثال رکھتی ہے، کیسی مثال رکھتی ہے؟ درخت کی، زمین کی، پانی کی، ہوا کی۔ درخت کی مثال رکھتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج خالی جگہیں درست لفظ لکھ کر پر کیجیے۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ ٹہنیاں۔ بے کیا ہے؟ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے، کیا ہے؟ مستحق۔ جیم کیا ہے؟ انسان میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جی، درہم برہم ہو جائے۔ دال کیا ہے؟ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے، کس کی طرف کھینچتا ہے؟ ہمدردی کی طرف۔ ہے کیا ہے؟ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش ہو جائیں گے، ڈیش جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ سوکھ جائیں گے۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، صحیح۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، مصنوعی ہے یا کیا ہے؟ مصنوعی نہیں ہے، یہ قدرتی۔ مصنوعی کیا ہوتی ہے؟ جو خود سے بنائی جائے گی، بناوٹی۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی کیا ہے؟ غلط۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، صحیح۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو یہاں پر آپ دیکھیے، پہلے جملے میں آیا اور چوتھے جملے میں پڑھ رہا ہے، اور اس میں نازیہ اچھی بچی ہے۔ اب یہ جو نازیہ ہے یہ اسم ہے، یہاں پر عدیل بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ کتاب بھی یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور فروخ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ جب کسی اسم کے کسی کام کرنے کو ظاہر کیا جا رہا ہو تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور کسی اسم کی خبر دی جا رہی ہو، یعنی اب یہ نازیہ اچھی بچی ہے تو یہ خبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے کتاب اسم ہے اور اس کی خبر دی جا رہی ہے، کیسی کتاب ہے؟ دلچسپ۔ تو یہ جس میں خبر دی جا رہی ہے کسی اسم کے بارے میں وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جملہ اسمیہ۔ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر کام کا کرنا بتایا جا رہا ہے اسم کے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس طرح آگے انہوں نے دیا ہے کہ درج جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ راشد بیمار ہے تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ، اب راشد کی خبر دی جا رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا۔ افشاں مضمون لکھ رہی ہے، یہ کیا ہوگا؟ لکھ رہی ہے، یعنی اب اس میں کام کا کرنا افشاں کا بتایا جا رہا ہے، اسم کے کام کا کرنا بتایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، ظاہر ہے کہ چھوٹی کلاسز سے آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ وہ مصروف ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اب آ جائیے، یہاں پر ایک اسٹار سا بنا ہوا ہے، سرگرمی میں پہلا اور دوسرا چھوڑ کے تیسرے والے حصے پر آئیے۔ مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، متعین کا مطلب ہے مقرر، کوئی موضوع ہم مقرر کر لیں کہ اس پر ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو نثر کی مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، دنیا کے ہر معاملے مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاصیت ترتیب ہوتی ہے، یعنی اب اس میں صرف مضمون میں ہم کسی بھی مسئلے پہ مضمون لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں دہشت گردی، یا آپ لکھتے ہیں وقت کی پابندی، اور یا کوئی بھی مسئلہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ لے سکتے ہیں،
کسی بھی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں. تو لیکن اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے. سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ زیر بحث مسئلے کا تعارف. سب سے پہلے مضمون میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بھی ہم لکھنے جا رہے ہیں زیر بحث مسئلے کا تعارف سب سے پہلے لکھا جائے گا. یعنی وہ مسئلہ کیا ہے پہلے اس کے بارے میں لکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دینے ہوں گے. دوسرا پیراگراف جو آپ کا بنے گا اس کی حمایت یا مخالفت میں آپ دلائل دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ. یعنی ہم جسے کہتے ہیں کنکلوژن. یعنی ایسے میں ہم آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کنکلوژن، نتیجہ. ہر موضوع کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے. یعنی اس طرح جو ہے وہ کسی بھی مضمون پر ہم جو ہے وہ مٹیریل لکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ زیر بحث مسئلے کو پہلے ہم بیان کریں گے. وہ مسئلہ ہے کیا؟ جیسے آپ گداگری ہے یا فقیری جیسے کہتے ہیں، تو وہ مسئلہ کیا ہے پہلے اس مسئلے کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی حمایت یا مخالفت میں ہم پوائنٹس اور دلیل دیں گے. یعنی وہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے اس کی دلیلیں دیں گے، دلائل سے ثابت کریں گے. پھر اس کے بعد ہم کنکلوژن دیں گے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی اگر ایسا چلتا رہا تو کیا ہوگا. آپ نثر پارے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. نثر پارے بھی اور تشریح بھی. جملوں کی تشریح اگر آپ جو ہے وہ چیپٹر کو اچھی طریقے سے دوبارہ پڑھ لیں گے اور توجہ سے دیکھ لیں گے اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ اچھی طریقے سے کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کی تشریح اور نثر پاروں کی تشریح اور جملوں کی تشریح آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا سبق قومی ہمدردی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.